حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے مال کے فضائل کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم پر نچھاور ہے، بے شمار نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں سے ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے مال کی بھی ہے۔ جن لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ نعمت سے نوازا ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو حقوق ہیں مال کے حوالے سے انہیں وہ حقوق مکمل طور سے ادا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، انہیں اس سلسلے میں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اس نعمت کے سلسلے میں انہیں سوال بھی کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اس نعمت کا انہیں مطالبہ بھی کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، یاد رکھیے، ہم یہ سنتے ہیں کہ مال یہ اچھی چیز نہیں ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مال یہ فی نفسی ہی یہ بری چیز نہیں ہے، مال یہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، اور یہ اسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم اپنے مال کو تیاگ دیں، ہم دنیا سے دستبردار ہو جائے، ہم فقیری اختیار کر لیں۔ یہ شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ دیگر شریعت میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے مال کو تیاگنا پڑے گا، مال کو چھوڑنا پڑے گا، فقیری اختیار کرنی پڑے گی، مالداری کو ترک کرنا پڑے گا، شادی بیاہ سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، دنیا داری سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں تمام مذاہب کو آپ اٹھا لیجئے، جو بڑے بڑے مذاہب کے پادری، رہنما، رہبر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فقیری کو پسند کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، غریب ہی اللہ سے قریب ہو سکتا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ عیسائیت میں ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ماننے والوں سے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹ نکل جائے، اونٹ داخل ہو جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مالدار انسان جنت میں داخل ہو جائے۔
تمام مذاہب میں آپ دیکھ لیجئے جو مذہب کے بڑے بڑے رہنما پادری ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں، اپنے رب سے قریب ہیں، وہ فقیری اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں اچھا ہی سمجھتے ہیں، اچھا بھی سمجھتے ہیں، اور جو مالدار ہوتے ہیں لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ مالدار انسان یہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ لیکن محترم سامعین، ہماری شریعت کی خصوصیات میں سے، اسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص مالدار ہے اللہ سے قریب ہونا چاہے وہ قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ اپنا مال ترک کر دے، اپنا مال چھوڑ دے، دنیا داری کو وہ الوداع کہہ دے، ایسا نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک غریب انسان جس طرح اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، ایک مالدار انسان اپنے مال کو لے کر بھی وہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اپنی مالداری کے ساتھ وہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں فقیری یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فقیر انسان کیا کرے گا؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ تو کیا اسلام اسے پسند کرتا ہے کہ ایک مومن بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ گرچہ آج تک ہم نے سنا ہوگا کہ فقیری اچھی چیز ہے، اگر فقیری اچھی چیز ہوتی تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر اللہ رب العالمین سے فقیری سے پناہ نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہمیں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے پناہ مانگی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من الکفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کس سے؟ کفر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر میں کوئی اور دین اختیار کر لوں، اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگ جاؤں، اللہ اس چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں تیری کفر سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی دعا کرتے تھے والفقر، اے اللہ میں تیری فقیری سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ محترم سامعین بتائیے اگر فقیری اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ فقیری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ کفر کے ساتھ۔ اللہ کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فقیری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر عذاب قبر کے ساتھ بھی فقیری کو جوڑا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری شریعت اسلامیہ میں اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام پسند کرتا ہے ایک نوجوان محنت کرے، اپنے زور بازو اپنے بازو کا استعمال کر کے اس کو اختیار کر کے وہ پیسہ کمائے، اس پیسے سے اپنی جنت بنائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، محتاج بنا رہے، یہ چیز شریعت اسلامیہ نے پسند نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی کی اور کیا دعا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے خود بھی مالداری کو پسند کیا ہے، مال کو پسند کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ رب العالمین مال کی دعا کرتے تھے، اور فقیری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اللہ رب العالمین نے جو 5 نعمتیں تمہیں دی ہے انہیں غنیمت جانو، ان کی قدر کرو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین وہ نعمت تم سے چھین لے، جس میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غناک، کہ تم اپنی مالداری کو غنیمت جانو قبل فقرک، قبل اس کے کہ اللہ تمہیں فقیر بنا دے۔ اپنی مالداری کو غنیمت جانو، وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی قدر کر لو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تم سے وہ نعمت چھین لے، اللہ تمہیں فقیر بنا دے۔ اگر فقیری اچھی چیز نہیں ہوتی، فقیری اگر یہ اچھی چیز ہوتی، بری چیز نہ ہوتی، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اپنی فقیری کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ اللہ تمہیں مالداری دے دے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی مالداری کو، اپنی تونگری کو، اپنے مال کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تم سے یہ مال چھین لے، تمہیں اللہ رب العالمین فقیر بنا دے۔ اور اللہ رب العالمین مالداری کو پسند کرتے تھے۔ مالداری کو پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کو مال کی چاہت تھی، دنیا کی چاہت تھی، نہیں، اس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پسند کرتے تھے تاکہ اللہ کے دین کی مدد ہو سکے، اللہ کے دین کی خدمت کر سکے، اس مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت بنا سکے۔ آج ہم مال کو پسند کرتے کیوں؟ میری باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوگی
کہ مولانا کہہ رہے مال کو پسند کرنا چاہیے، مال کو پسند ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس مال سے اپنی جنت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس مال کو پسند کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی دنیاوی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو ضرور پسند کرتے تھے، لیکن کیوں؟ کہ اس مال سے دین کی خدمت کر سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین مالداری کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعا ہے، ایک دعا بڑی ہی بہترین اور بڑی ہی جامع دعا ہے، ہم تمام لوگوں کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بڑی ہی جامع اور بڑی ہی بہترین اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی خود بھی کیا کرتے تھے؟ کیا؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اللہ مجھے ہدایت دے دے، تجھ سے میں ہدایت مانگ رہا ہوں۔ والتقی، اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تقوی کا، اللہ مجھے متقی بنا دے۔ تقوی کا مطلب یہ کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ رب العالمین کا ڈر برقرار رکھنا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ والتقی، اللہ تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا، اللہ مجھے پاک دامن بنا دے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے تھے والغنی، اے اللہ میں مالداری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ پناہ چاہتا ہوں میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، فقیری سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں تجھ سے مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ فقیری انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، شریعت اسلامی نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ انسان مال کمائے اور اس مال سے اللہ کے دین کی خدمت کرے، اپنی جنت کو سنوار سکے، شریعت اسلامی اس چیز کو پسند کرتی ہے۔ محترم سامعین، ہم مال کو فتنہ سمجھتے ہیں، فتنہ آزمائش مال ضرور ہے، فتنے کا مطلب یہ نہیں کہ مال فی نفسہ ہی بری چیز ہے۔ ایسے تو اللہ رب العالمین نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو کیا ہم اولاد کو بری چیز سمجھتے ہیں؟ اولاد فی نفسہ ہی بری چیز نہیں ہوتی۔ فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، یعنی اللہ رب العالمین اس مال کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اولاد دے کر آزماتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو مال یہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال فی نفسی اچھی چیز ہے۔ اب لوگ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، وہ اچھا اور برا اس مال کو بنا دیتا ہے، لیکن مال فی نفسی ہی بتاتے خود مال یہ بری چیز نہیں ہے۔ مال کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فضل کہا ہے، اگر بری چیز ہوتی اللہ فضل کہتا نہیں، بلکہ مال کو اللہ نے فضل کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو فضل کہا ہے۔ آپ جمعہ کے موقع سے آیت سنتے ہوں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعہ کے موقع سے جب اذان دی جائے اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا اللہ فرماتا ہے؟ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے تو تم پھیل جاؤ زمین کی طرف، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، کہ تم جیسے ہی نماز ختم ہو جائے تم زمین کی طرف پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی مال تلاش کرو۔ اللہ نے مال کو فضل کہا ہے۔ مسجد سے جب ہم نکلتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ میں تجھ سے مال کا سوال کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین یاد رکھیے، اگر مال یہ فی نفس ہی بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فضل نہیں کہتے، اسے نعمت نہیں کہتے۔ ایک موقع سے تو اللہ رب العالمین نے اسے قیام کہا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ رب العالمین نے مال کو قیام کہا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قام مطلب عربی میں ہوتا ہے کھڑا ہونا، قیام یعنی جس کے ذریعے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اگر مالدار ہے اپنے مال کے ذریعے انسان مضبوطی سے کھڑا رہ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بیچارہ غریب ہوتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کے رشتہ دار نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے مال کو قیام کہا ہے کہ جس کے ذریعے تم کھڑے ہو سکتے ہو۔ اچھا ایک سوال اور، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیرے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور مال کی چاہت تھی اس حیثیت سے کہ اس مال سے دین کی خدمت کر سکے؟ تو کیا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی؟ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری کی زندگی گزارتے تھے، فقیر تھے،
نعوذ باللہ یہ چیز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ صحیح مناسب چیز نہیں ہے۔ ہاں مکے کا جب شروع کا دور تھا، اسلام نے ایک فقیری کی زندگی گزاری ہے، مسلمانوں نے فقیری کی زندگی گزاری ہے، لیکن جیسے ہی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اسلام نے مال دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری دیکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو بچاتے نہیں تھے، جو ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی انہیں مال دیتے وہ بچاتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچہ اللہ کے نبی ایک ساتھ ہی دے دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی کیسی نیک کہ وہ مال کو بچاتی نہیں تھی بلکہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی۔ ہم سنتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فلاں غلام کو آزاد کیا، اللہ کے نبی کی فلاں بیوی نے فلاں غلام کو آزاد کیا، تو غلام زمانے جاہلیت کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو غلام جس کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوا کرتے تھے وہ مالدار ہوا کرتا تھا، وہ غلام ایک بحیثیت پراپرٹی، بحیثیت ملکیت ہوا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم انہیں آزاد کروائیں گے تو آزاد کروانے کے لیے ہمیں اپنی جیب سے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کروا رہی ہے تو فری میں آزاد نہیں ہوتے، انہیں جیب سے مال خرچ کرنا پڑتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ مال کون دیتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیتے، اور بیویاں کیا کرتی؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی، غلام آزاد کروا دیتی تھی۔ محترم سامعین، اگر فقیر انسان ہو ایک بیوی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کا خرچ برداشت کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا، اللہ کے نبی اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ اسے غریبوں میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا، اللہ کے نبی مجھے کچھ مال دے دیجئے، میں فقیر انسان ہوں، غریب ہوں، کچھ مال دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کتنا مال دیا؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے ایک بڑا میدان بھر کر اللہ کے نبی نے اسے بکریاں دے دی۔ وہ گیا اپنی قوم کے پاس اور کہنے لگا کہ کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگو، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ اسے فقیری کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ آج ہم سے مالدار انسان ہو اتنا بڑا تعاون کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا کوئی خوف نہیں تھا۔ مال آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کر دیتے۔ صبح میں کسی نے بکری دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام تک اس بکری کا تمام گوشت اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ لوگ آج کے دور کے لوگ کہتے ہیں میرا مال، لیکن وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، اس کی وہی چیز ہے جو کھا کے اس نے ختم کر دیا، جو پہن کر اس نے بوسیدہ کر دیا، جو اللہ کے راستے میں دے کر اس نے آگے بڑھا دیا، بس صرف اور صرف وہی چیز اس کی ہے، باقی جو مال ہے اس کے وارثین کا ہے، اس کے بچوں کا ہے، اس کا وہ مال ہے ہی نہیں۔ تو محترم سامعین، یہ فقیری یہ اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے، اور مال یہ فی نفسی کی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے لیے مالداری پسند کرتے تھے، اور اپنے اصحاب کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں مالدار بنا دے، اللہ مال کی دولت سے انہیں نواز دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے بچے تھے، ان کی والدہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئی، اللہ کے نبی نے کیا دعا کی کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت دے، اللہ رب العالمین تمہاری اولاد میں برکت دے۔ تو محترم سامعین، مال اگر فی نفسی بری چیز ہوتی تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی چاہت نہیں کرتے، اپنے اصحاب کے لیے مال کی چاہت نہیں کرتے۔ شریعت اسلامیہ کیا چاہتی ہے کہ جو لوگ بھی مالدار ہیں وہ دیندار ہونے چاہیے، اور جو لوگ دیندار ہیں انہیں مالدار ہونا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی تقاضا ہے۔ اگر یہ اللہ کا مال اگر آپ برے لوگوں کے پاس چھوڑو گے، وہ دنیا میں فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ قارون کے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ قارون جو ایک بہت مالدار شخص تھا، انہیں کہا کرتے تھے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس مال سے تو زمین میں فساد برپا نہ کر۔ ہم جانتے ہیں اللہ کی جو یہ عظیم نعمت ہے اگر بروں کے پاس چلی گئی تو اس سے کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، اس سے زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ اگر نیک لوگوں کے پاس مال آ جائے، یہ مال کی عظیم نعمت اگر دیندار لوگوں کے پاس آ جائے، یا دیندار لوگوں کو اللہ رب العالمین مالدار بنا دے، تو محترم سامعین وہ دین کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں، دین کی وہ بہت خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہی شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ نے کہا ہے اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو شہید کا مقام دے گا، شہید کا درجہ دے گا۔ اگر مال یہ بری چیز ہوتی تو اس کی حفاظت میں اتنی بڑی فضیلت نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لے تو یاد رکھے وہ شہید کا مرتبہ اسے ملے گا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے
آج ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں، جو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، نہ تو وہ مسجد میں ہمیں آگے نظر آتا ہے کہ چلو دیندار ہو، اور نہیں اس فیلڈ میں، مال کمانے کی فیلڈ میں، وہ مارکیٹ میں ہی ہمیں آگے نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا مسلم طبقہ یہ ہمیں عیاشی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، یہ ایسے ہی بس اپنا وقت ضائع و برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، کہ جس شخص پر جتنی ذمہ داری ہو مال کمانے کی، اگر وہ مال نہیں کماتا اتنا، یاد رکھیے اللہ کی نگاہ میں وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے، اب شوہر پر ذمہ داری ہے اپنے بیوی کے خرچ بٹ اٹھانے کی، اگر وہ اتنا بھی مال نہیں کماتا، اتنا مال انسان پر کمانا واجب ہے جتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب معلوم ہے بیوی ہے، شادی ہو گئی، اب شوہر مال نہیں کما رہا، گپے مار رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے اجتماع میں جا رہا ہے، 40 دن کی وہ چلے میں نکل چکا ہے، اور بیوی بیچاری ادھر پریشان ہے۔ یاد رکھیے شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم بیوی جس کا خرچ پر جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر شریعت نے ڈالی ہے، اللہ نے مرد کو قوام کا، رجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ عورتوں پر قوام ہوتے ہیں، ان کا مکمل خرچ بٹ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اب مرد اس پر توجہ نہ دیں، اپنے اوقات کو ضائع کر دیں، یاد رکھیے اللہ کی نگاہ میں وہ گنہگار ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ گنہگار ہیں۔ آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں فری کی مالداری مل جائے، چاہے تو موبائل میں کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے، ڈریم 11 پہ کوئی اپلیکیشن بنا کر کے، یا آج کل پتہ نہیں کیسی عجیب قسم کی آج جو اپلیکیشن نکل گئی ہے، ہمارے تمام نوجوان اسی میں لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں فری کی مالداری مل جائے۔ یاد رکھیے فری کی مالداری آ بھی گئی، وہ زیادہ دیر تک وہ پائیدار نہیں ہوتی، وہ تمہارے پاس رکے گی نہیں۔ اگر تم اپنے زور بازو پر، دم پر، اپنے بازو کی محنت سے اگر جو مال کماؤ گے پائیدار ہوگا۔ یاد رکھیے جب مہاجر مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کرام کا، انصار صحابہ کرام سے بھائی چارہ کروا دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی میٹھی اور کیا تاثیر تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں والد کے انتقال کے بعد آج بھائی کا حق نہیں دیتا، بڑا بھائی یہ مکمل ہڑپ لیتا ہے، یا تو چھوٹا بھائی مکمل ہڑپ لیتا ہے، نہ بھائیوں کا حق اچھے طریقے سے دے رہا ہے، نہ اپنی بہنوں کا حق۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی چارہ کیا بہترین بھائی چارہ تھا، کیا بہترین زبان تھی۔ اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ کروایا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر صحابی ہیں، ان کا بھائی چارہ ایک انصار صحابی سعد ابن ربیع سے کروا دیا۔ اتنا بھائی چارہ، اتنا بہترین بھائی چارہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب ان کا بھائی چارہ ہوا تو سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں، جو صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے بھائی، کوئی حقیقی بھائی نہیں، ایک ایمان کی وجہ سے بھائی ہے، انہوں نے اپنی ملکیت کے 2 حصے کیے، اپنی ملکیت کے 2 حصے کیے، اور اپنے بھائی سے کہا کہ جو حصہ تجھے پسند ہے تو لے لے، میرے پاس 4 بیویاں ہیں، تمام کو تو دیکھ لے، میں 2 کو طلاق دے دیتا ہوں، تو ان سے نکاح کر لے۔ محترم صاحب کتنی فری کی مالداری تھی۔ اگر عبد الرحمن ابن عوف چاہتے اس مالداری کو لے لیتے، آج ہمیں ایسا موقع مل جائے تو، حالانکہ غلط نہیں ہے، میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انہیں یہ فری کی مالداری پسند نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، بس مجھے آپ مارکیٹ کا، بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا رستہ بتایا، اور انہوں نے اپنے دم پر اتنا مال کمایا کہ جب ان کی وفات ہوئی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو ان کے پاس 4 بیویاں تھی۔ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیویوں کو وراثت میں کتنا ملتا ہے؟ 1/8، یعنی مال کے 8 حصے کیے جائے، 1 حصہ بیوی کو ملتا، 1 ہو تب بھی وہی حصہ، اگر 1 سے زائد ہو تو وہ 8واں حصہ تمام بیویوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے جب ان کی وفات ہوئی، ان کی 4 بیویاں تھی، جب سونا تقسیم کیا گیا تو ایک بیوی کے پاس 5 کلو سے زیادہ سونا تھا۔ اللہ نے کتنی مالداری دی۔ کیوں؟ آج کل کے جو نوجوان ان کی طرح نہیں تھے، اپنے زور بازو پر یہ محنت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ یاد رکھیے اگر کوئی بندہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، 1:15 کا ٹائم ہے، انشاءاللہ 5 منٹ اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اگر گھر سے کمانے کی غرض سے نکلتا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ آپ عبادت کی غرض سے اپنے گھر سے نکلیے، انسان اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے، اپنے بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک نوجوان، ایک تندرست صحابی اللہ کے نبی کے بغل سے گزرا۔
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نوجوان ہٹا کٹا تندرست صحابی ہے، تندرست انسان ہے، اگر یہ جہاد کے لیے نکل جائے تو اللہ کتنا اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر اپنے گھر سے یہ اس غرض سے نکلا ہے کہ اپنے بیوی بچے کا پیٹ بھر سکے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا سکے، اگر یہ کمانے کی غرض سے نکلا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا انسان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہماری شریعت میں اگر مال کما رہے ہو اس غرض سے اپنے بیوی بچے کو پال سکو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر و ثواب دے گا۔ اور کما کر لا کر اگر تم اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، ہماری شریعت آپ کو اس پر بھی ثواب دے گی۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کے پاس 4 دینار ہو، 1 دینار وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دے، 1 دینار سے غلام آزاد کروا دے، 1 دینار کسی یتیم کے حوالے کر دے، اور 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کا وہ پیٹ پالے، اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلائے، تو سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار پر ملے گا جس دینار کو اس نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے۔ تو محترم سامعین، شریعت اسلامیہ نے فقیری کو پسند نہیں کیا ہے، مالداری کو پسند کیا ہے، لیکن اس مال سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہماری جنت کو سنوارنا چاہیے۔ آج اگر اللہ کسی کو مال دے دے تو نہ جانے وہ کتنے گھر تعمیر کروا دیتا ہے۔ گھر کے تعلق سے صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر انسان گھر تعمیر کروا رہا ہے تو کتنے کمرے ہونے چاہیے؟ 1 اس کے خود کا، 1 اس کے بیوی بچوں کا، 1 مہمان کا۔ اگر اس سے زائد ہے تو وہ شیطان کے لیے بنا رہا ہے۔ آج انسان 1 بنگلہ، 2 بنگلہ، 3 بنگلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت سے زیادہ بناؤ گے تو تم شیطان کے لیے بنا رہے ہو۔ صحابہ کرام نے پیسے کمائے لیکن اس سے اپنی دنیا نہیں سنواری، اپنی ضرورت سے زیادہ گھر نہیں بنائے، بلکہ صحابہ کرام نے جنت کمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان کیا صحابہ کرام سے کہ فلاں جنگ کا موقع ہے، صحابہ کرام نے اپنا مکمل مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اپنے گھر کا مکمل مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر کے آئے ہوں۔ جو کچھ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا ہے اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھا مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے جس پر یہودی کا قبضہ ہے، وہ تھوڑے سے پانی کے لیے ایک اچھی خاصی وہ قیمت لیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم کے اندر وہ مکمل کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اگر آج ہم اس کی رقم جوڑے تو تقریباً 12 سے 14 کروڑ روپے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں کئی سو اونٹ، کئی ہزار اونٹ اور کئی سو گھوڑے اللہ کے نبی کے راستے میں ایسے ہی دے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ہزار درہم و دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روپیوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے، الٹتے پلٹتے اور کہتے آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو محترم سامعین، ہمیں مال کمانا ہے کس لیے؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے۔ میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ اس مال سے ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اس مال سے ہم اپنے دین کی مدد کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی جو ایک گروپ وغیرہ جو چلاتے ہیں، ایک دین کا اگر جو کام کرتے ہیں، اس دین کی خدمت کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر آج اہل خیل حضرات اپنے ہاتھ کو روک لیں تو بڑے بڑے جامعات کو آج ہمیں تالا لگانا پڑے گا۔ اس مال سے ہی یہ اللہ کے راستے میں جو علماء کرام نکلتے ہیں، جو یہ دین کا کام چل رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہمیں مال کمانا ہے کس لیے؟ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے۔ آخر میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین فقیری اور محتاجگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں مالدار بنا تاکہ ہم اس مال سے اللہ تیری دین کی خدمت کر سکے۔ اللہ دعا کرتے جو بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کی قرض کی ادائیگی غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، شفائے دائمہ عطا کر۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب کر۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وما علینا۔